حضرت عالم اجازت ہے. الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم. جتنی اللہ نے آواز دی ہے ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. برکت کے لیے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب التقریب امیر بزم محبت آبروئے فخر سلسلہ عالیہ نقشبند عالمی مبلغ اسلام محترم المقام جناب پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ جناب محترم پیر محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف، صاحبزادہ والا شان، سادات کرام، خلفائے ذی شان، علماء ملت اسلامیہ اور اس مبارک اور بابرکت محفل میں جملہ حاضرین و سامعین اور سوشل میڈیا کی سامعین اور حاضرین میں سب آ گئے ہیں الحمدللہ. مائیں بہنیں بھی آ گئی ہیں. ہاں سامعات میری محترم دختران اسلام، سوشل میڈیا پر جو ابھی دیکھا جا رہا ہے یا بعد میں دیکھا جائے گا، تمام عشاقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ ایک بخشش پر مبنی پاکیزہ تقریب میں تشریف فرما ہے. یہ پیچھے والے ساتھی جو درود بھی بڑا ہلکا پڑھ رہے تھے، یہ عرس کی تقریب ہے، عرس مقدس ہے. اور عرس پاک میں خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو آتا ہے. یہ جو خاموش بیٹھے ہیں نا، لنگر شریف کا تو اہتمام ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے کہ لنگر کھلا کھلا کے آپ کو اتنا رجا دیا کہ آپ بولنا بھی چھوڑ گئے ہیں. تو بول لیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ لیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. کافی دیر سے محفل شروع ہوئی ہے. حضرت صاحب کی ذوق نظر یہ میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو یہ انسائکلوپیڈیا قبلہ پیر صاحب مسلک حق کا بھی اور اولیاء اللہ کا بھی. یہ نہیں ہے میں دیکھیں منہ پہ، ہم تو ان کے بچوں کی جگہ ہیں، انہیں کا پڑھا ہوئے اور سبق ہے، نہ کوئی رٹا لگا کے آتے ہیں. یہاں پر بیٹھے تھے، پیپر نکالا تو بس بزرگوں کی مجلس میں آ جائیں تو پھر وہ کاپی پین نکال لیتے ہیں تو وہ مضمون دیتے تھے بھئی کیا کرنا ہے. شان رسالت پہ آپ سن چکے ہیں، حضور کی عظمتیں آپ سن چکے ہیں. آئیے ذرا چورا شریف کی خواجگان چورا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ان عظیم خواجگان چورا کو سلام جنہوں نے اپنی دل نواز اداؤں سے چورا شریف کو قیامت تک کے لیے نور کا معمورہ بنا دیا ہے. بولے 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 گفتگو میری شروع ہے. ان خواجگان چورا شریف کی عظمتوں کا سلام جنہوں نے اپنی دل نواز اداؤں سے، حضرت قبلہ شاہ جی اپنی دل نواز اداؤں سے قیامت تک کے لیے نور کا معمورہ بنا دیا ہے. صدیاں ختم ہو جائیں گی، چورے شریف کا فیض قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا. یہ پیچھے ہے. علامہ صدیق کوثر صاحب بڑا خوبصورت نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں فخر ہمیں ہر مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا کسی بھی سلسلہ طریقت سے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے
کہ جب چورے شریف کا نام آتا ہے، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، چورے شریف اور چورے شریف کے خواجگان کا نام آتا ہے تو اس کی گردن ادب سے جھک جاتی ہے۔ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے سننے کا، اگر تقریر سننی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، سمجھ آ گئی نا؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میں تو صرف حضرت سے دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، حضرت صاحب ان سے نسبت رکھنے والی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرہند شریف کے بعد، بالکل اور نہ بولیو، سرہند شریف کے بعد اگر سلسلہ عالیہ نقشبند میں ثانی سرہند کا اطلاق کسی پر ہوتا ہے تو وہ چورا شریف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ باتیں ہم نے آنے والی نسلوں کو بتانی ہیں، ہم نے ان لوگوں کو بتانی ہے جن کے پاس قبلہ علم تو ہے، جو اخبارات میں مضمون تو لکھتے ہیں، لیکن جب صوفیاء کرام کا نام آتا ہے تو ان جاہلوں کی وجہ سے حقیقی تصویر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ہم اس پیغام کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں آؤ، تم میں اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی اپنے آپ کو ادیب کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قائد کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فاضل کہتا ہے، تو ایک جھلک دے رہا ہوں خواجگان چورا شریف کی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چورا شریف تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ بولے بولے سبحان اللہ۔ ابھی میں ثابت کروں گا، ایک ایک میں لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ چورا شریف تجلیات الہی کا مرکز ہے، جہاں پر ہم وقت رحمتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ کیا ہے چورا شریف؟ سادہ لفظوں میں گہوارہ فقر محمدی کا نام چورا شریف ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گہوارہ فقر محمدی کا نام چورا شریف ہے۔ بڑے بڑے مجاوروں کو ہم نے دیکھا آج بھی حکومت کی رادائیوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن خواجگان چورا کی ان اولادوں کی عظمت کو سلام کہ بادشاہ بلاتے بھی ہیں تو یہ جواب اپنے کردار سے دیتے ہیں۔ مجدد سے لے کر بابا فقیر محمد چورائی تک، نور محمد تیرائی سے لے کر آج تک ان کی حقیقی اولاد دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اور دے رہے ہیں چورا شریف سے کہ دنیا والوں، بڑے بڑے مجاور حکومتی راداریوں میں ان کے جوتے گھس گئے، لیکن چورے شریف کا یہی پیغام ہے، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ بولے بولے یار بولے۔ اللہ کی ضرب لگائے، دنیا کو پتہ لگے چورا نور کا معمورہ ہے، کرے اللہ کا ذکر۔ سنیے سنیے سنیے، یہ حسن اتفاق ہے یا حسن تمام؟ بابا جی میں آج صرف آپ سے دعائیں لینے کے لیے، پہلے بھی خلیفہ صاحب مجھے بلاتے رہے، کبھی میں اٹلی، کبھی کہاں کہاں انہوں نے فون کیا، میں کہ آؤں گا کیا جی، جب بابا جی چاہتے ہیں، بزرگ چاہتے ہیں، بلا لیتے ہیں، نوکر کیا اور نخرہ کیا۔ میں شہنشاہ گمگور کا دریوزہ گار ہوں، پر اللہ جانتا ہے جتنی شمع روشن ہوئی ہیں وہ چورا سی نقش بندیوں کی ہوئی ہیں۔ بولے بولے یار بولے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان پڑھے لکھو لوگوں کو میں نظریہ فکر دینا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں جی، اور کوئی یہ گل نہیں آتا۔ وہ پائے جان جب نہیں کہندے تو وہ نہ کہے نا، سورج جب نکل آئے تو سب کو نظر آتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں کمزور ہے تو جائے اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں۔ کہتے ہیں جی اور نہیں کہنا، میں کہ جی کوئی اور نہیں کہنا تو اپنی اکھا کا علاج کرائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جو سچائی ہے وہ تسلیم کرنے والی ہے، اور اپنے کیا بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ میں نے عرض کیا آج بھی خواجگان چورا اور ان سے جتنی بھی خانقاہیں منسلک ہیں، چورا شریف سے 117 سے زیادہ بالواسطہ اور بلا واسطہ ایسی خانقاہیں ہیں کہ آج بھی وہاں پر خواجگان چورا کا فیض، مجدد پاک کا فیض چمک رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ بولو یار بولو بولو بولو۔ پیر صاحب اجازت ہے؟ یہ میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں، میں کئیوں نے جواب دینا ہوں حضرت صاحب، تعریف کریں گے میری، آپ کریں گے، اگر دنیا ہم پڑھے لکھے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے کہ ذرا ادھر توجہ کیجئے۔ مجدد پاک ہے کون؟ مجدد پاک کی ہستی کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کسی عرس میں کہا تھا کہ 100 سال کے بعد جتنے بھی مجدد ہوئے ہیں، قبلہ شعیب چشتی شاہ صاحب بڑے بڑے مجدد ہیں جن کو ہم مجدد مانتے ہیں، دیگر مسلک والے نہیں مانتے، ان کے مجدد کو ہم مجدد نہیں مانتے،
جو 100 سال کے بعد مجدد ہو ان پر تو اختلاف ہے، لیکن سرحان کے شہنشاہ پر مجدد الف ثانی کی مجددیت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسلک کا بندہ مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، چکرالوی بھی مانتا ہے، اس لیے کہ میرے مجدد نے کام ہی وہ کیا، اکبر کے دین الہی کے پرخچے اڑا دیے، جہانگیر ان کی گردن چکاتا تھا، قیامت کے لیے تک کے لیے جہانگیر کی گردن اپنی دل نواز اداؤں سے مجدد پاک نے جہانگیر بادشاہ کی گردن خدا کی بارگاہ میں جھکا دیے اور ان کے دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیے۔ مجدد میں اور مجدد الف ثانی پاک میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 100 اور 1000 میں ہے۔ حضرت صاحب عام مجدد میں اور مجدد پاک میں یہی فرق ہے کہ جتنا 100 اور بولو تو صحیح 1000 سال کے مجدد بڑے بڑے علماء اس وقت بھی بک گئے تھے، منڈی میں بکے تھے، بے نقطہ تفسیریں لکھنے والے، گال کرو ہاں بڑے آئے ہو کسی دیکھو فقیر کس کی حمایت کرتا ہے، عالم پہ نہ جانا، بے نقطہ ابو الفضل فیضی اور یہ بڑے جو مکروہ کردار ہیں، اکبر کو دین الہی کا ڈرافٹ لکھ کر دینے والے، انہوں نے ڈرافٹ لکھ کر دیا تھا، سمجھ آ گئی؟ اس وقت مجدد پاک نے 2 قومی نظریے کا حیا کیا۔ لوگ سر سید کی بات کرتی ہیں، نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 2 قومی نظریہ دیا۔ اٹھاؤ سورہ کافرون، آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ مکہ فتح ہوا تو 2 قومی نظریہ تھا، پاکستان بنا تو 2 قومی نظریہ تھا، سر سید کو بعد میں ہوش آیا، مجدد نے پہلے پیش کیا ہے۔ میں آ رہا ہوں چورے شریف پہ، بتانا چاہتا ہوں یہ چورے شریف کا فیض ہی ہے، یہ چورے پاک کا۔ حضرت صاحب لطف آ رہے نہیں؟ فیضان مشائخ چورا شریف، زمان بھائی آپ کی نظر یہ نقطہ کر رہا ہوں، فیضان مشائخ چورا شریف میں، ان کے خوشچینوں میں، فیض یافتگان میں نے پہلے بھی بات کیا، آج ایک اور اینگل سے کر رہا ہوں کہ ان سے فیض یافتگان، ان کے خلفاء میں اس ہستی کا نام شامل ہے جس کو اہل عرب بھی ابو عجمی ہیں، لیکن ان کو اہل عرب ابو العرب کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عجمی ہیں، ابھی میں نام لوں گا آپ کو، بڑے مشہور، اپنے بھی جانتے ہیں، گورے بھی جانتے ہیں وہ کون ہے۔ یہ مجدد پاک کا فیض، یہ چورا شریف کا فیض کہ اغیار بھی جناب جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت تیل نہیں تھا نکلا تو اس وقت ان کی درگاہ سے فیض یافتہ جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب کو عجمی ہو کر اہل حجاز، یہ سعودی عرب تو بعد میں نام پڑا ہے، حجاز مقدس نام تھا، 1920 سے پہلے تاریخ اٹھائیں، غوث پاک کا نام آئے تو 11ویں، آل سعود کا نام آیا تو کیا مطلب ہے؟ بدعت نہیں ہوگی، وہ بولو تو صحیح، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بتانا چاہتا ہوں اہل عرب ان کو ابو العرب کا خطاب دیا انہوں نے، اور جن کے خوشہ چین ان کو یہاں سے فیض ملا، کن کو جی؟ وہ بولو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ آ گئی؟ یہاں سے فیض ملا، اور ان کے خوشہ چین کون ہے؟ جناب حضرت علامہ محمد اقبال۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو آج میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں، ان مجاوروں کی حرکتوں کو دیکھ کر اپنے اسلاف پر انگلیاں مت اٹھاؤ، جو اغیار کے ایجنٹ تھے تم ان کو قائد پیش کر رہے ہو، ماضی کا ہیرو پیش کر رہے ہو، ماضی کے جو ہیرو تھے میں آج تمہیں بتا رہا ہوں، اور ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خوشہ چین تھے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ مجھے یہ بتائیں کہ اقبال جن کے قدموں میں آتا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا پیر کون ہے؟ اور پیر صاحب گال کرو یار، ایک قوم کی سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
اور اقبال جس کے قدموں میں آ کے بیٹھے، لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے، حضرت اس وقت کرسی پہ تشریف فرما اور آپ قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، کہا اقبال اوپر بیٹھو، کہا جماعت علی میں اقبال کو کرسی کے پاؤں میں جگہ مل جائے تو اپنے لیے بخشت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر جماعت علی، ادھر جس نے پاکستان بنایا اس کا نام ہے محمد علی۔ اور بولو یار بولو، میں تاریخ بیان کر، شعر میں بھی آپ کو سنا سکتا تھا، میں بڑے اچھے شعر پڑھتا ہوں، پتہ ہے آپ سب کو پتہ ہے، لیکن آج میں ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ what is the status of the history, status in Islamic history or especially in the Pakistan or Hindustan history of Chura Sharif. What is the status of Chura Sharif? Not in the spiritual life, in the practical life, in the political life, in the social life. Every year جہاں بھی دیکھو گے ان کا فیض جاری و ساری ہے، اس لیے کہ یہ صاحبان عظیمت ہیں، رخصت نہیں۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ رخصت والے وہ ہیں نا جو بک جاتے ہیں۔ او جی حکمت ہے، مصلحت اس میں یہ ہے، یہ کہتے ہیں مصلحت نہیں، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، نبی کے طریقے پہ۔ کیا بات ہے، صدقے بہت سونے۔ آج بھی کئی اکبری ہیں جو رخصت والے ہیں، آج بھی کئی اکبری ہیں جو رخصت والے ہیں، لیکن آج بھی ایک نقشبندی درویش ہے، نام کے ساتھ رضوی ضرور لکھاتا ہے پر پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اس نے۔ اور بولو تو صحیح، سمجھ آئے تو صحیح نا؟ میں بات نام رضوی ہے لیکن فیض نقشبند کا ہے ان کا۔ میں نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ادائے صدیق کے دروازے سے شروع ہوئی تھی، لوگ تو کہتے نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور نقشبندیوں قربان جاؤ، میری آنے والی نسلیں مولا علی کے دروازے کے ساتھ کے بھی غلام ہیں، پر حقیقت مقام صدیق تو یہی ہے نا۔ بتانا چاہتا ہوں کون صدیق؟ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، اور اب پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ کیا بات ہے مدرسہ، کچھ بولو نہیں اور میں نہیں بولو گے تو میں سارے نو کھڑا کر دینا، اتنا چورے شریف کا فیض ہے، میں منگتا ہوں ان کا۔ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک، بولو جہاں کا خمیر تھا حضرت۔ یہ حسن تمام ہے یا حسن اتفاق؟ اس وقت بھی مسلمت القذاب کو، اسود انسی کو، جنہوں نے دعوے کیے تھے، ان کا کلا کما کے لیے آواز صدیق پاک نے بلند کی، بازو عمر اور علی بنے اور تلوار خالد بن ولید کی اٹھی۔ قیامت تک کے لیے حضور کے بے ادبوں سے ٹکرانا یہ نقشبندیوں کے روحانیت میں بھی اور خون میں شامل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں، سامعین محتشم توجہ کیجئے، اقبال ان کے قدموں میں آ کے بیٹھے۔ اقبال کو پتہ تھا دو قومی نظریہ کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح تو شروع میں ہندو اور کانگریس کے پرجوش مبلغ تھے، اقبال نے قائد اعظم کو، توجہ کیجئے، کیا بات ہے، علامہ اقبال نے قائد اعظم کو تار بھیجا کہ حضرت مسلمانہ نے ہند کی آپ کو بہت ضرورت، مسلمانہ نے ہند کی کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، تشریف لے آئیں۔ تو وہ جو ہندو مسلم اتحاد کے محمد علی جناح امی تھے نا، وہ بھی دو قومی نظریہ کے سیاسی مبلغ بن کر دوبارہ ہندوستان میں وارد ہوئے۔ یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اچھا میں نے یہ کہا کہ اقبال کو پتہ نہیں تھا، اقبال کو پتہ نہیں تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پیر کون ہیں۔ میں پیر صاحب کو خوش نہیں کر رہا، اللہ کی رضا کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ بہت اچھا جی۔ بھائی اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب کو جانتے تھے، پتہ تھا نا ان کا پیر کون ہے، اس لیے ان کے قریب ہوئے۔ وجہ کہ اقبال شروع سے مجدد پاک کے عاشق تھے، سمجھ آ گئی نا؟ اقبال شروع سے مجدد پاک کے عاشق تھے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے نا، وہ مجدد پاک کی وہ الفت ہے جو بچپن سے اقبال کے سینے میں تھی، جو بچپن سے اقبال کے سینے میں تھی، اور جو وہ محبتوں کا اظہار کرتے رہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں اقبال نے کہا کیا تھا۔ پیر صاحب نے اکثر وہ شعر آپ کو سنائے ہوں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت اقبال نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ اظہار عقیدت رکھتے تھے جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، آپ کا جو ایک الفت والا تعلق تھا،
اس کے تناظر میں آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو آپ نے قائل کیا دو قومی نظریے پر، اور پھر جب وہ آئے اقبال تو دنیا سے پردہ کر چکے تھے، 1938 پردہ کر چکے تھے، پہلے اقبال پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھتے تھے، اب قائد اعظم نے آنا شروع کر دیا، قائد اعظم کے ساتھ ملے اور قائد اعظم نے جا بجا کہا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہنا پڑا کہ جس کی تحریک میں جماعت علی شاہ صاحب جیسے لوگ ہوں ان کے پاکستان بنانے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اقبال کو کیوں الفت تھی پیر جماعت علی شاہ صاحب سے اور سرہند شریف سے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اقبال جانتے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں اپنے کلام میں، ایمان والوں کو فرماتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ بولو بولو، قبروں پہ ہم نہیں گئے، اقبال بھی گیا ہے۔ تو کہتے قبروں میں ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا جا اقبال سے پوچھ لے۔ آج بھی بادشاہی مسجد کے باہر آسودہ خاک نہیں ہے، وہ جملہ میرا آسودہ نور ہے، وہ جاؤ ان سے پوچھو۔ اقبال آپ کیا کہتا؟ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک تمہیں تو خاک نظر آ رہی ہے، اقبال کہتا ہے وہ خاک زہر خاک ہے، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ مجدد پاک کی اقبال بات نہیں کر رہا، فرمایا جس خاک کی نسبت مجدد کی تربت سے ہو گئی وہ بھی مطلع انوار ہے، اور ایسی انوار ہے کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے۔ بولو یرا بولو، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، پوشیدہ ہے اس خاک میں۔ پیر صاحب مجھے 5-7 منٹ دیں گے، میں یہ موضوع مکمل کر لوں، دعائیں آپ کی لینے آیا ہوں۔ اقبال جو بات کر رہے ہیں میں آگے چل کے بتاتا ہوں عرس ہم کیوں کرتے ہیں، یہ عرس ہے نا، عرس پاک کی محفل حضرت۔ اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اور اس خاک میں ہے، اس خاک میں پوشیدہ ہے، اس خاک میں۔ تم تو کہتے ہو مر کے مٹی ہو گیا، جا اقبال سے پوچھ، وہ تیرے ہیں جو مر کے مٹی ہو گئے، میرے مرنے کے لیے نہیں جاتے، ملنے کے لیے جاتے ہیں، تیرے سپرد خاک ہونے کے لیے جاتے ہیں، اور فقراء سپرد خاک نہیں، سپرد صاحب لالات ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ سپرد خاک والے جو ہوتے ہیں وہ مر کے مٹی ہو گئے، لیکن جو سپرد صاحب لولاک ہو جاتے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں اقبال فرماتے ہیں کہ کون شرمندہ اس خاک میں پوشیدہ ہے؟ وہ صاحب اسرار، وہ صاحب گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اے ہے ساڈا پیر، تیرا ہاتھ بن کے کھڑ تے میرے این بھی نہیں کیتا۔ بولو یارا بولو، دو لمبریے بنا بولے جڑے ایک نمبر ہو نو بولن، تیرے ہون جڑے این کھڑن جی جی، کدی وزیر نال فوٹو کھچا کے اپنی شان پہ بنانا ہے، اور نہ امیراں دے نہ وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ خدا کی عزت کی قسم، وزیر اعظم اور صدر کی قالینوں پہ وہ مزہ نہیں ہے جو فقیر کی پگڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے آتا ہے۔ مجھ سے نہ پوچھ، جاؤ پیر جماعت علی شاہ سے پوچھو، ان سے بڑا مجدد کوئی محدث نہیں ہے، ان سے بڑا مفسر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ریفارمر نہیں ہے۔ وہ بھی جب چورے شریف ریلوے اسٹیشن پہ اترتے نا تو جوتے بغل میں لے لیتے اور ننگے پاؤں اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتے۔ میں نے کہا کم خواب والے بڑے بڑے تاجور میرے قدموں میں آتی ہیں، میرا تاجدار چورے کا شہنشاہ ہے۔ میں نے بڑی خدمت کی، بڑے بڑے یہاں پر آج کے ہیں ڈالڈا بناسپتی مریض، میں چورے شریف کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں گنگول شریف کی بڑی خدمت کرتا ہوں۔ تو نے کیا کیا ہے؟ خدمت جنہوں نے کی ہے وہ ننگے پاؤں آئے، دنیا کو رجایا، لوگ ان کی تعریف کہتے تھے، فرمایا نہیں یہ سائیاں دا کرم ہے۔ آئے ہائے، گل سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ دنیا نے ان کو ابو العرب کہا، کہیں حضرت آپ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کیا فرماتے تھے؟ سائیاں دا کرم ہے۔ کنہ دا؟ سائیاں جو غلاموں کو چاند اور مہتاب بنا کے پیش کرتے ہیں، ان صاحب اسرار کے اسرار کو کون جانے؟ اقبال نے کہا تھا اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ
صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. چنگا گردن نہ جھکی. بادشاہ نے اعلان کیا. چاند نظر آ گئے تھے تو ساڑھے کئی چاند نظر آندے نا, وہ چاند نظر نہیں آنا چشتی صاحب. سمجھ آ گئی. وقت کے بادشاہ نے اعلان کر دیا, چاند نظر آ گیا. قاضی شریف مسئلہ حاکم وقت اعلان کر دے تو قید کرنی چاہیے. مجدد پاک گوالیار کی جیل میں تھے. ایک جملہ فقیر نے کہا, تاریخ میں قیامت تک سنہری روپ سے لکھا جائے گا. کہا بادشاہ بے دین است اعتبار ندارت. بادشاہ بے دین ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. بادشاہ بے دین است اعتبار ندارت, وہ بے دین ہے, اس کا اعتبار نہیں ہے. بڑے بڑے علماء اس وقت کہتے تھے ان کو کوڑے لگائیں, یہ کریں. آج وہ سارے علماء پیوندے خاک ہو گئے. مجدد پاک کا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. اپنے بھی بیگانے بھی ان کی کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. باتیں بڑی طویل ہو گئی. عرض کرتا ہوں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. اور پھر اقبال فرماتے ہیں, اور فیضی شہزی تے لمیاں پہ آ گئے نا تفسیرہ, بے نقطہ تفسیرہ لکھنے والے. بے نقطہ تفسیریں انہوں نے لکھی, حضرت لکھی یا نہیں لکھی؟ ساڑھے یہاں سے جناب بھی کبھی جنگ اخبار نہیں پڑھیا. گلاں اسی کر رہی ہیں. میں سچی باتیں کرتا ہوں حضرت, مطالعہ کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو. ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے, وکیل ساڑھے ٹلے پہ آ گئے. خدا دی عزت دی قسم کر کے کہنا, ان عرصوں پہ اپنے اکابر کا ڈٹ کے تاریخ پڑھو. تمہارے بزرگ کیا تھے, ہم کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں. آج وہ لوگ جن کو گلی میں کوئی نہیں پوچھتا, جن کو اپنی تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں ہے, وہ ہماری تاریخ پر اعتراض کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت ہے جناب مجدد پاک کی. اللہ نے بر وقت کیا جن کو خبردار اللہ نے کیا. یہ سارے بوئے بند ہو جاؤں نا, اللہ پھر فقراء محمدی کی لاج رکھ لیتا ہے. کیونکہ دل کی آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, باتیں بڑی طویل ہو گئی, میں نے بڑا وقت لے لیا. بتانا یہ چاہتا ہوں اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. تم کہتے ہو مر کے مٹی میں مل گیا. میں نے کہا نہیں, ملا نہیں, خالق حقیقی کو ملے ہیں اور سپرد صاحب لولاک ہوئے ہیں. کتنا بے وقوف انسان ہے تو, دو ٹانگوں کے جانور. میں نہ تو نہیں نہ لیا کسی دا جی, کتنے بے وقوف ہو تم کہ اولیاء اللہ پر اعتراض کرتے پھر رہے ہو. میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں, پڑھے لکھے لوگ ہو آپ موجود. اسی اقبال نے جو حضرت کے قدموں میں آ کے بیٹھتے تھے, اسی اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی اور بڑا مشہور شعر ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو. شاہ جی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو, یہ ان صوفیاء کا طریقہ ہے. موتو قبل ان تموتو. اقبال نے ایسے نہ ترجمہ کیتا نے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اور مرنے سے پہلے مر جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر فقیر پانی پہ چلتا ہے. میں نے کہا فقیر پانی کیا ہے؟ ہر چیز سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. نبی کی نہیں, نبی کے غلاموں کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے. اور بندہ مر جائے, ڈیڈ باڈی اتنے آ جاتی ہے نا, تو جڑے مرنے تو پہلے ہی مر گئے, وہ چاہے ہوا تے دوڑن تے چاہے پانی تے چلن. یہ حضور کے غلاموں کا کام. مٹا تو وہ, میں عرض یہ کرتا ہوں, وہ دانہ خاک میں مل کر, ایک دانہ مالی بوتا ہے زمین میں تو کیا کیا رنگ اس میں کھلتے ہیں, کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ گندم اگتی ہے, کیا کیا اگتی ہیں. اور مومن جب قبر میں جاتا ہے, اللہ اکبر, اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. وہ گل سنو یار, گل سنو. پیر صاحب آخری میں آیت پڑھ کے میں جاتا چلا. اللہ کہہ رہا ہے, نبی تو ہے ہی وہ ہے نا, نبی کو کیا نفس مطمئنہ, نبی کی نظر جس پر ہو جائے وہ نفس مطمئنہ کا مالک بن جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا. سرکار کی نوجی امام حسین, میں کہا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. یہ وہ نہیں ہے, ان کے خادموں کی شان ہے جن پر نبی کی نگاہ ہو جائے. اولیاء صحابہ بھی بڑی رتبے والے ہیں. پھر کبھی بیان کروں گا اولیاء اللہ کی بات, جو حضور کا سچا غلام بنا. اور ہے نا خواجگان چورا کا, جب یہ اللہ والے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک, رجوع کرو, آؤ اپنے رب کی طرف. اللہ سینڈ دا انویٹیشن فار دیم, ارجعی الی ربک, آؤ پلٹو اپنے رب کی طرف. فادخلی فی عبادی, میرے بندیاں شامل ہو جاؤ.
ودخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب چورا شریف جنت کے باغوں میں سے باغ، آخری مسئلہ یقین کرے جی میرا بڑا چاہتا تھا لیکن وقت کی تنگی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چورا شریف جانے سے ملتا کیا ہے۔ سارے مولوی جتنے بھی مسلک کے ہیں، اب میں نام نہیں لیتا چونکہ وقت ضائع ہو جائے گا، سارے علماء کہتے ہیں مسجد کی طرف جتنے قدم چل کے جاؤ، جملہ سنیے، ایک قدم چل کے جاؤ گے ایک نیکی، جتنے قدم مسجد تک چل کے جاؤ گے کیا ملے گی؟ نیکیاں ہی نیکیاں۔ یہ اللہ کا رحمت ہے۔ اور ولی کی طرف جاؤ چل کے تو کرم ہی کرم، فضل ہی فضل۔ صدیاں بیت گئیں، اولیاء اللہ کی قبریں دوبارہ امانتاً جہاں سے لے کے جانے، یہ ابھی یہ گلار شریف کے وہ کیا سے حاجی صاحب، قبلہ حاجی صاحب، ان کا مزار اقدس سے وہ میت منتقل کی گئی، تو محمد کے غلاموں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کہتے جی یہ گلتے سرتے نہیں، یہ سائنس تو کہتی ہے، فیس بک پہ اس دن بھی کسی نے لکھا تھا اتنے دنوں بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں، اتنے دنوں بعد یہ ہو جاتا ہے۔ میں کہا تمہاری ہوں گی ہماری نہیں، اس لیے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کہا جی کہ آج بھی گورے پریشان ہیں، بڑا تفصیلی مضمون ہے، پھر کبھی بیان کروں گا۔ وہ پوچھے یہ کیا وجہ ہے کہ 1300 سال بعد قبر سے نکالا گیا ولی کا جسم، تو کیا کفن بھی سلامت ہے؟ تو ان کو ایک چیز کا جواب دیں، علماء بیٹھے ہیں، آخری جملہ ہے، پیر صاحب سے میں دعائیں لوں گا، اور سچے اولیاء اللہ سے نسبتیں پیدا کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ختم خواجگان کی مجلس اٹینڈ کیا کرو، تصور شیخ میں اپنے مرشد کا شجرہ پڑھا کرو۔ جب اتنا شجرہ پڑھو گے، اپنے شیخ سے شروع کرو گے حضور تک، تو ان کی نگاہوں میں جو آ گیا وہ خدا کی نگاہ رحمت میں بھی آ جاتا ہے۔ بتانا چاہتا ہوں ایمان والوں سنو، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سارے مسلک کے مولوی کہتے ہیں جنت میں کوئی چیز نہ گلتی ہے نہ سڑتی ہے، جنت میں نہ کوئی شے گلتی ہے نہ سڑتی ہے۔ اور حضور کے غلام جب قبر میں جاتے ہیں تو مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ۔ میں نے کہا سپرد صاحب لولاک ہوتے ہیں، قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے، تو ان کا آستانہ جنت، ان کی مجلس جنت، ان کی صحبت جنت، ان کا مزار جنت، اور قیامت کے دن اپنے غلاموں کو ساتھ حضور کے جھنڈے میں لے کے جانا، یہ جنتیوں کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس آستانے کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ اللہ گواہ ہے میں نے حضرت کو خوش کرنے کے لیے تقریر نہیں کی، اپنے بزرگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ ان کی توجہ ہے تو دنیا میں گھوم رہے ہیں عزت کے ساتھ، مالکوں کو آواز دیتی ہیں۔ مالکوں نے نہ کل رسوا کیا تھا، نہ آج رسوا کر رہے ہیں، نہ قیامت تک رسوا کرنے دیں گے۔ تو پلٹ آؤ ان ساروں کو چھوڑ کر ان سچوں کی طرف جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جب آؤ گے تو وہ تو قابل ذکر ہیں ہی ہیں نا، سب کے لیے وعدہ ہے پھر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ سبقت لسانی کے تحت کوئی جملہ زبان سے نکلا ہو جو اللہ رسول کی بارگاہ میں قابل گرفت ہو، اعلانیہ معافی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذک من اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور، یار زندہ صحبت باقی۔